جائے گا, سرنڈر کر جائے گا, یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. کہتے ہیں معافی مانگے, معافی میں نے مانگنی ہے, تو نے مانگنی ہے. ہندوستان کی سرحد بند ہے, افغانستان کی سرحد بند ہے, چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں, تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو, تم غلطی نہیں کرتے. آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے, تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں, یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے, اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں, آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے, ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا, لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باغے میرے ہاتھ میں نہ ہوں. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا, ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین, ان کی تذلیل, ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے, اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی, اور اگلے دن رو رہا ہے بیچارہ. تم میں ہمت ہے, میری بات, میں نے کوئی گالیاں نہیں دی تمہیں, میں نے کوئی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے, ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت, میرے اختلاف بھی ہو, وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں, فوج سائڈ پہ ہو جائے. تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ. سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں, وہ مجھے سنا کے روئے. اور جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو میں ان اکابرین کے سامنے ضرور یہ سوال رکھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے. ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے, ہم آج بھی نہیں ہیں. انتہا پسند بنانا, شدت پسند بنانا, دہشت گرد بنانا, یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے, اور ہماری ریاستیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. اس لیے اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دو, مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دے کر اسے اسلحے کی طرف راغب کرو, اسے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرو, اسے پہاڑ پہ چڑھنے پہ مجبور کرو, اسے مورچے میں بیٹھنے پہ مجبور کرو, تاکہ ہم مذہب کا ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے, یہ مذہب اسلام ہے, اور یہ اسلام یہ لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے, مارنا سکھاتا ہے, قتل و غارت گری سکھاتا ہے. یہ تاثر دنیا کو دینا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں, اور پھر ان ملکوں کی ریاستی قوت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنے ملک کے ان شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے مذہب کا نیست و نابود کر دے. جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, مذہب ہمارا امن کی بات کرتا ہے, میرا مذہب امن کی بات کرتا ہے, انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, جان مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کی بات کرتا ہے, اور دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں. اور اگر قانون غالب ہے, اگر قانون مؤثر ہے, تو پھر کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا.
کوئی کسی کو ناروا قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عزت و ناموس کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک محفوظ معاشرہ جس کے حقوق محفوظ ہو، جن کی عزت محفوظ ہو، ہم نے پاکستان میں یہی روش اختیار کی۔ آج پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان فعال ہے، متحرک ہے، اور اس کے ماحول میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، قرآن و سنت کے علوم جاری ہیں۔ اور آپ آئے ہمارے پاس، آپ آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، آپ نے ہمارے سلیبس پر ہم سے بات چیت کی، اور آپ نے کہا آپ کا سلیبس ٹھیک ہے۔ آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی، اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی، اور بالآخر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے۔ یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا، اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے۔ جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک مدارس کے رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی، مدارس کے اکاؤنٹ کیوں بند ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ آپ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مدارس اشتعال میں آئے، سڑکوں پہ آئے، نوجوان کو اشتعال ملے، وہ بندوق کی طرف جائے، اور پھر ریاست بندوق کی طاقت کو طاقت کے ساتھ مارنے کے لیے اس کو کوئی جواز مہیا ہو سکے۔ سو ہم نے آپ کو جواز مہیا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنانے کی کوشش کی، تاہم ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا۔ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دیں، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے، اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں۔ اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا، میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے، اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے۔ ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے، وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے، ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا
کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وکلاء حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے تو یہ ہوتی ہے بدنیتی۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شانہ بشانہ دے گی۔ آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا؟ اور قربانیاں ہیں۔ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا، بڑے جلسوں سے بھی اور